اسٹک نہیں کرے گا یہاں پہ. اصل وہ دیٹ از مائن. یہ فون والا ہے. It's all dirty. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Azfar Tahir, your full-time realtor for life. Hello viewers, welcome to the Realtors Cafe with Azfar Tahir. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ Hope all is well at your end. ویدر کو تو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. It's been a very mild month. اور جیسے according to the, as I've mentioned that to you earlier, that according to the Canadian stats, historic stats, February is the worst month, the coldest and the worst month of the year. لیکن اس دفعہ تو کمال ہو گئی. اینڈ مائلڈ چل رہا ہے جی تھرو آؤٹ, آلموسٹ ان دا مڈل آف منتھ آ گیا. بٹ ابھی تک جو ہے ٹچ وڈ تھنگز آر گڈ, ویدر از ویری نائس پلیزنٹ. تھوڑا بہت چلی ولی وہ تو چلتا ہے. ایکسٹریم کولڈ جو ہے, اور جو سنو نہیں, سب سے بڑی بات ہے نو سنو اسٹارم. تو مجھے تو آئی ہیٹ سنو جی, فرینکلی اسپیکنگ. اینڈ بڑا اچھا چل رہا ہے موسم, انجوائے کیجیے. یو کین گو آؤٹ. آئی مین 0 +1 2 3 لاسٹ ویک تو فرائیڈے کو +15 16 تک گیا. آئی مین اٹس انکریڈیبل. تو انجوائے کیجیے ویدر کو. اب زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا. آئی تھنک وی آر دا ٹیل اینڈ آف دا ونٹرز. اب آئی تھنک بائی 2nd 3rd week of March کے بعد things starts to open up. تو hopefully let's keep our fingers crossed. آگے موسم ٹھیک رہے گا. انجوائے کیجیے جب تک یہ چل رہا ہے. آگے چل کے تو موسم میں ٹھیک ہونا ہی ہے. تو جی دوستو, فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک یو آل فار واچنگ ریلٹرس کیفے. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں آپ کی بہت ای میلز آتی ہیں جی, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آئی لائک اٹ. آئی مین ریڈ یور ای میلز, آپ کے کویشچنز ہوتے ہیں, کچھ آپ کی سجیشنز ہیں, تو بڑا آئی لائک اٹ ویری مچ. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ریلٹرس کیفے. اینڈ میں بتاتا چلوں جی, ہماری ای میل ہے جی voiceoftorontotv@gmail.com, voiceoftorontotv@gmail.com. So please keep shooting your emails to us. کوئی بھی آپ کے کویشچنس ہوں ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ, مارگیج فائنینسنگ, ہوم انسپیکشن, کوئی لیگل ایشوز, کوئی لائرس کے بارے میں ایسا ہے, کچھ فائنینشیل, کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ کے آپ کے بارے میں کسی قسم کے کویشچنس ہوں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے. دا پرپز آف دس شو از ٹو educate you, to dish out the maximum information, knowledge, تاکہ ہمارے جتنے بھی جو واچ کر رہے ہیں دوست وغیرہ, ان کو ذرا تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ جی کیا پروسیس ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہیں. You should know when you go into any kind of especially let's talk about the real estate transaction. You should know کہ جی کیسے, how it works, کیا پروسیس ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, what things are you will be facing, کیا challenges آ سکتے ہیں, تو کیا اس میں اپ سائڈ ہے اس کی, اور کیا اس کی ڈاؤن سائڈ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ہونی چاہیے, اور یہ وہی آپ کو بتا سکتا ہے جو کہ ایک ریئل ٹرو پروفیشنل ہے, اور جو کہ بیٹھ کے آپ کو پورے پروسیس کے آپ کو گو تھرو کرے. تو پرپز یہی ہے جی, جتنی میکسیمم اس میں کوئی وی آر ناٹ سیلنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی, آپ کو بتاتے ہیں, ہم پروجیکٹس بتاتے ہیں, کچھ پراپرٹیز بتاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو پلیز ڈو گیو اس اے کال. بٹ دا مین پرپز آف دا شو از ناٹ ٹو سیل real estate or not to sell any services or products, but the purpose is to talk to you, educate you, share information and knowledge with you. So thank you very much for watching. So ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 905-670-4114. If you have any questions, it's a live show, give me a call. تو جو بھی آپ کویشچنز ہیں جی ان کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. کافی لوگ دوستوں کی آئی تھی جی کہ ایک تو میں یہ بتا چلوں کہ دبئی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں مجھے کافی ای میلز آتی ہیں, مطلب کالز بھی آتی ہیں مجھے پرسنل, اور وہ کافی انفارمیشن کچھ میں ان کو دیتا ہوں. میں جی انفیکٹ آج بھی میرا پلان تھا کہ آج میں I was supposed to do my show on Dubai real estate because lots of projects are being launched there, اور کافی مارکیٹ اس وقت
جن دوستوں کو میں نے آج سے ایئر اینڈ ہاف پہلے ان کو وہاں پراپرٹیز لے کے دی تھیں یا ان کو پراپرٹیز بک کروا کے دی تھیں تو اچھی خاصی اپریسیشن ہو چکی ہے جی اس میں. تو اس لیے بیکاز دبئی ہیز بیکم این انٹرنیشنل سٹی, تو اس لیے وہ وہاں پہ اب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ وہاں پہ اس کے ڈائنامکس ہی چینج ہو گئے ہیں اس جگہ کے, لہٰذا اٹس آلویز پروفیٹیبل and advisable to invest in Dubai. I'll do my next show on Dubai real estate. So we'll talk further about projects. تو کوئی دوست کافی جی پوچھ رہے تھے کہ یہاں کی جی کیا سچویشن بن رہی ہے, یہ مارگیجز کے کیا بن رہا ہے, کس سائڈ پہ جا رہی ہیں جی. ابھی جی آپ کے نیکسٹ منتھ ہے جی ان کی ایک میٹنگ ہے, بینک آف کینیڈا کی اناؤنسمنٹ ہے, بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لائکلی ناٹ گوئنگ ٹو انکریز, بلکہ اب تو کٹنگ کی طرف آ رہے ہیں جی کہ وی شوڈ کٹ ریٹس. انفلیشن تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے جی, اراؤنڈ 3% کی رینج میں آیا اینڈ اسٹیئنگ دیئر, یہ وچ از اے گڈ سائن, ہیلدی سائن. اینڈ اب یہ ہے کہ فردر اس کو آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو ان دا رینج آف 2%. ٹھیک ہے جی, 2% میں آ جائے گا, لیکن اٹس گونا ٹیک لٹل ٹائم. ایز آئی آلویز سے کہ دیر آر ادر اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ادر فیکٹرز آر انوالوڈ. اٹس ناٹ اونلی یو جسٹ کیپ آن انکریزنگ دا انٹرسٹ ریٹس, اس سے تو چیزیں انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک تو ہم پہلے میں کئی دفعہ سیٹ دس ٹو یو کہ ہمیں ایک تو اپنی جو اسپینڈنگ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. انفلیشن بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ چلے جائیں گروسری کرنے چلے جائیے, گو ٹو اینی سپر مارکیٹ, آئی مین اٹس انکریڈیبل. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی جو پرائسز ہیں, میٹ کو آپ دیکھ لیجئے جی, آگ لگ گئی میٹ کو. آئی مین تھوڑا سا اب ڈائننگ آؤٹ جو آپ دیکھیں پیکڈ ہیں, ایکسکیوز می, آئی مین ڈائننگ آؤٹ ہیز بیکم ویری ایکسپینسو, بٹ لائن اپ سے جی ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے, بیکاز آپ کی جو ہے ایکسیسو اسپینڈنگ کی وجہ سے بھی انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی بگ باکس سٹورز ہیں ان کو بھی کہہ رہی ہے, جتنے بگ گروسری چینز ہیں ان سے بھی کہہ رہی ہیں کہ دے شوڈ ریڈیوس دیئر پرائسز, دا پروڈکٹ پرائسز جو ہیں, جو ڈیلی جو آپ کی ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کو جو ہے پرائس ریڈیوس کریں. بٹ دے آر ناٹ لسننگ ٹو دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ لگتا ہے اس میں بڑی بے بس ہے. یہ کیا ہے, they should not be helpless ان کو, اور because they help all these big chain stores a lot financially and otherwise. ابھی دیکھیے ریسنٹلی ابھی یہ جو آپ کے سروس انٹیریو کے سینٹرز کھول رہے ہیں, آئی مین کاسکو میں یا والمارٹ وغیرہ میں, گورنمنٹ از پیئنگ فار دیٹ. وائی آئی نو, اب یہ وہ ایک ڈفرنٹ ہم لائن پہ چل پڑیں گے. میں اس I don't want to get into that issue because اس پروگرام کا یہ پرپز نہیں ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس پالیٹکس, ورنہ پالیٹکس یہ پولیٹیکل شو ہوتا تو میں بڑا کچھ بولتا. یہاں کی پالیٹکس کے اوپر بھی اور پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اور ابھی ریسنٹ الیکشنز میں جو ہوا ہے. تو انفیکٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, لیٹس اسٹک ٹو آور ٹاپک. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے جی, اور دیکھ بھال کے, بیکاز انفلیشن تو بہت ہے, کاسٹ آف لیونگ ہیز گون ویری ہائی. تو اس لیے تھوڑا سا دیکھ بھال کے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اسپینڈنگ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا جی, بینک آف کینیڈا کا جی اب لائکلی جیسے کہ ان کا یہ اس وقت اس بینک آف کینیڈا سیئنگ دیٹ وی آر پرابلی سیکنڈ ہاف آف 2024 دا فرسٹ ریٹ کٹ جو ہے وہ آئے گا. لیکن میرا فورکاسٹ پہلے بھی تھا, اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مارچ میں کر دیں گے جی. مارچ کہہ رہا ہوں, اپریل میں. پہلے مارچ کا تھا, پرابلی دیر از اے پاسبلٹی بائی دا اینڈ آف مارچ, لیکن اپریل از موسٹ لائکلی دا کینیڈا از گوئنگ ٹو دا فرسٹ جو ریٹ کٹ ہے وہ اپریل میں موسٹ لائکلی وہ ہو جائے گا. جون وہ کہہ رہے ہیں, اس وقت جون کہہ رہے ہیں, لیکن میرے حساب سے تو اپریل ہوگا جی. آج کی ڈیٹ میں آپ یہ لکھ لیجئے میری بات, تو لیٹس سی اگر اپریل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ جی اس وقت رائٹ ناؤ میں آئی بین ٹیلنگ مائی فرینڈس کہ ریٹس کے بارے میں بات ہوں جی. کچھ دوستوں نے کہا تھا جی کہ اس وقت کیا کرنٹ ریٹس چل رہے ہیں, مارگیج ریٹس کیا چل رہے ہیں.
I'm going to talk about those rates abhi. It's been a buyer's market for quite some time now. लेकिन पहले जो थे वो दोस्त वगैरह वो सोचते थे कि यार ठीक है बायर्स मार्केट तो है, प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं और डील्स भी मिल रही थी, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट जो थी वो वाज लिटिल हायर. तो वो उसमें यह था कि जो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है, जो भी आपका एग्रीड रेट है विद द बैंक, यू ऐड 2% टॉप ऑफ दैट, उस रेट के ऊपर आपकी क्वालिफाइंग जो थी वो हो रही थी. तो उसमें बहुत सारे दोस्त जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है जी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जी एसिड टेस्ट कह लें उसको, स्ट्रेस टेस्ट कह लीजिए, तो उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे. जो बैंक का एग्रीड रेट है उसमें तो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जब ये है उसमें स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू जब जाते थे वो, बाय एडिंग अनदर 2% टॉप ऑफ द एग्रीड रेट, तो उसमें वो फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे थे. कैश बायर्स के लिए तो जी पिछले जो 2 साल थे, 1.5-2 years, दैट वाज, मैं कहूँगा जिनके लिए लॉटरी थी. और कैश बायर्स आए हैं मार्केट में, उन्होंने दे बॉट प्रॉपर्टीज़, और डाउन द रोड अभी भी जो प्रॉपर्टी आप बाय कर लेंगे आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे. अभी भी कर लीजिए, ये आई थिंक अनदर, आप समझ लीजिए अनदर विद इन द नेक्स्ट 2 months तक अभी भी जो है इस वक्त आपकी मल्टीपल ऑफर्स स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी, और चल रही हैं मल्टीपल ऑफर 4-5. अभी एक हमारी प्रॉपर्टी थी उस पर 16 ऑफर्स आई, ठीक है जी. तो ये दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिकॉज नो पीपल, द बायर्स जो हैं दे हैव रियलाइज्ड, इन्वेस्टर्स हैव रियलाइज्ड कि अब जो है रेट कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बैंक्स हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड देयर रेट्स इंटरनली. बैंक ऑफ कनाडा तो अभी करेगा, लेकिन बैंक्स जो हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या मॉर्गेज कंपनीज हैं, ज़ाहिर है दे हैव द कंपटीशन अमंग्स देमसेल्व्स, तो वो उन्होंने जो है रेट कटिंग शुरू कर दी है. तो रेट्स के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, और इस वक्त काफ़ी अच्छे इस वक्त आपको रेट्स मिल रहे हैं. देखिए अगर आज से 2 months पहले जो 5 years फिक्स्ड रेट था, दैट वाज अबाउट ओवर 6%, 6.2, 6.3, 6.4, 6.1, इट वाज over 6%. Now 5 years fixed you can get for 5%. कुछ ने तो उससे कम भी कोट किया है, तो 5.2, 5.3, 5.1, 5. मैं आपसे अभी आपको कोई बताता हूँ कुछ रेट्स वगैरह. ये जी इस वक्त ये कुछ रेट्स आए. प्राइम रेट जो है वो तो 7.2 पे स्टैंड कर रहा है जी, और ये उसी वक्त काम आएगा जब बैंक ऑफ कनाडा रेट कटिंग स्टार्ट करेगा, फिर प्राइम आपका नीचे आना शुरू होगा. इस वक्त जो प्राइम रेट, अगर जो वेरिएबल मॉर्गेज जो दोस्त लेना चाह रहे हैं उनके लिए इस वक्त प्राइम अब डिपेंड करता है, हर बैंक की अपनी एक उनकी ऑफरिंग्स हैं, कौन आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं. कुछ जो हैं पहले ये था कि प्राइम जो रेट था उसको डिस्काउंट नहीं कर रहे थे बैंक्स, फिर दे स्टार्टेड डिस्काउंटिंग, ओके प्राइम -0.4%, 0.5%. अब जो है जी इट इज़ गॉन डाउन टू प्राइम -1%, और कुछ बैंक तो प्राइम -1.25% भी दे रहे हैं. इट मीन्स कि आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर द वेरिएबल रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो यू कैन गेट इट एट 6% इन दैट रेंज. मैं बिकॉज ये तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें मॉर्गेज प्रोफेशनल्स जो करते हैं उनको बुलाना चाहिए था. लास्ट टाइम मैंने बुलाए थे, हमारे मॉर्गेज प्रोफेशनल आए थे, सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने डिस्कस किया था. लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारा भी काम है, रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज एंड फाइनेंसिंग, दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर. आई ऑल्सो हैव अ मॉर्गेज लाइसेंस, मेरी कंपनी भी है, आई एम द प्रिंसिपल ब्रोकर एंड द प्रेजिडेंट फॉर दैट कैपिटल कंपनी. बट मेरा ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो रियल एस्टेट पे रहता है, बिकॉज मॉर्गेज जो ब्रोकर्स हैं या मॉर्गेज कंसल्टेंट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो फुल टाइम जॉब. तो इसलिए वो स्प्लिट हो जाता हूँ. मैं करता रहा हूँ एक ज़माने में मॉर्गेज, लेकिन मैं वो फिर वो मामला थोड़ा स्प्लिट हो जाता था. वो ज़रा थोड़ा यू हैव टू टेक टाइम आउट, उसके लिए यू हैव टू बी करंट, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. जब आप मॉर्गेजेस वगैरह कर रहे हैं तो उससे फिर मेरा रियल एस्टेट का, तो इसलिए मैं, आई डू हैव द मॉर्गेज लाइसेंस बट आई डोंट डू मॉर्गेजेस. मैं उनको अपने दोस्तों को या दूसरी हमारी कंपनी के लोग हैं या और जो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको मैं पास ऑन कर देता हूँ कि आप कीजिए. तो वो मसला कोई नहीं रही. मॉर्गेज हम हर किस्म की इंशाल्लाह आपको करवा के देंगे. आपका स्कोर ठीक होना चाहिए, क्रेडिट, योर क्रेडिट स्कोर इज़ गुड, योर क्रेडिट रिपोर्ट इज़ गुड,
اینڈ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی. تو اب جو ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ 6% کے قریب آپ کو ویریبل ریٹ جو ہے مارگیج مل سکتی ہے, اور یہ آگے چل کے جیسے بینک آف کینیڈا اسٹارٹس کٹنگ ریٹ تو ویریبل ریٹ اور بہتر ہو جائے گا اور امپروو کر جائے گا, بیکاز آبویسلی ویریبل مارگیج ریٹ از لنکڈ ود پرائم ریٹ. تو جیسے جیسے پرائم نیچے آئے گا ویریبل ریٹ بھی نیچے آتا جائے گا, اور ویریبل ریٹ کے نیچے آنے سے آپ کو جو اس کا امپیکٹ جو ہے, اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ریٹ نیچے آ رہا ہے تو مارگیج جو آپ کی پیمنٹ ہے نا جی, اٹ ہیز 2 پورشنس. ایک ہوتا ہے اس کا ایک پورشن جاتا ہے آپ کا انٹرسٹ میں, اور دوسرا پورشن جاتا ہے آپ کا پرنسپل میں. اٹ مینس اٹس گوئنگ بیک ٹو یور پراپرٹی. سپوزنگ آپ کی 3000 کی مارگیج ہے, تو اس میں جو ہے آپ کا اگر جو ہے نارمل حالات میں 50% اور 40% آپ کا انٹرسٹ یا 30% انٹرسٹ ہوگا, باقی جو ہے 50% یا 60% جو whatever the amount وہ آپ کے goes into your principal. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اوور آل جو مارگیج بیلنس ہے وہ ریڈیوس ہوتا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ویریبل ریٹ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کا جو میجر پورشن ہے وہ چلا جاتا ہے انٹرسٹ کی طرف, اور پرنسپل کا پورشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. then you more pay towards interest payments, اور پرنسپل میں کام جا رہا ہے. اب جیسے ہی اب بینک آف کینیڈا ریٹ کٹنگ شروع کرے گا تو آپ کا جو پرنسپل پورشن ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور انٹرسٹ والا پورشن جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. یعنی انٹرسٹ میں پھر کم جائے گی آپ کی پیمنٹ, اور پرنسپل میں جو ہے وہ پورشن میں زیادہ جائے گی پیمنٹ آپ کی. تو یہ ویریبل کا یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے جی. تو اگر ویریبل ریٹ بہتر ہیں اور آگے چل کے ہوپ فلی جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں, جو اوور آل ہمارے فور کاسٹ ہے اس حساب سے, تو ریٹس اب کٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور ریٹس اب جو نیچے دے ول بی کمنگ ڈاؤن ٹو جو ایک نارمل ایک رینج ہے انٹرسٹ کی. جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مینشن کیا ہے کہ جو ایک تھی 1.52% ریٹ, وہ بھی ان ریئلسٹک ریٹ سے, وہ بھی ان ریئلسٹک سچویشن تھی جو کہ سسٹینیبل نہیں تھی ایٹ آل. تو اس لیے ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو وہی اب 1.5-2% والی رینج میں آپ آئیں گے, نو. اور یہ اس پہ بینک آف کینیڈا کو اور گورنمنٹ کو بڑا کنٹرول کر کے اپنے جو بھی ہے اس حساب سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 2% پہ ہیں اس کے بعد نا آپ کو 7-8% پہ لے گئے, تو وہ تو ایک بڑا جھٹکا ہے. تو وہی جو میں کہتا ہوں کہ ود ان رینج لا کے آپ کو ان بٹوین رکھ کر آپ کو جو ہے وہ اس کو مینیج کریں. وہ رینج جو ہے وہ جی 3 سے 4%, آئی تھنک اٹس اے گڈ رینج, اور 4.25 like 3 to 4% آئی تھنک اس رینج میں رکھ کے مارگیجز کو اگر چلائیں تو آئی تھنک وہ ول بی گڈ فار بوتھ دا پارٹیز. اچھا, اس میں ریٹس پہ فردر بات کروں گا. آئی تھنک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو لیٹس گو فار اے شارٹ بریک. لیٹس اسٹے ود اس. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Azfar Tahir, your full-time realtor for life. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey.
good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar cream. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں، بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111۔ Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Azfar Tahir, your full-time realtor for life. Welcome back to the Realtors Cafe with Azfar Tahir, and thank you for staying with us. تو I was talking before break، بات کر رہا تھا جی، کافی انفیکٹ دوستوں کے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میسیجز آئے تھے کہ ہمیں مارگیجز کے بارے میں بتائیے، کس سائٹ پہ چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو تھوڑا میں نے کافی ایکسپلین کیا تھا بریک سے پہلے۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کا یہ اس وقت جو کچھ دوستوں نے کہا جی کہ ابھی کال بھی آئی تھی بریک میں کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں وہ بتائیے کہ کیا اس وقت ریٹس کے بارے میں بتائیے۔ تو اس میں جی ڈفرنٹ ریٹس ہیں جی، آبویسلی ڈفرنٹ بینکس آفر ڈفرنٹ ریٹس، ہر ایک کی اپنی ہے جی کہاں پہ، پھر یور ریلیشن شپ ود دا بینک، یور اسٹینڈنگ ود دا بینک وہ بھی کافی میٹر کرتی ہے، اس حساب سے وہ آپ کو وہ ریٹس آفر کرتے ہیں۔ اس وقت جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس وقت جو پرائم ہے جی وہ 7.2% پہ ہے۔ ویریبل ریٹ 5 years ویریبل ریٹ جو ہے وہ پرائم -1.25%، جیسے میں نے مینشن کیا کہ اتنا نیچے آ گیا، وہ پہلے تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد پھر 0.4-0.5% تک وہ ڈسکاؤنٹنگ ہوئی ہے، لیکن اب 1.25% پہ یہ ریٹ میرے پاس جی اس وقت اویلیبل ہے، لیٹسٹ جو ہے۔ تو اٹ مینس کہ 6% کے اوپر آپ کو ویریبل مارگیج مل سکتی ہے، ویریبل ریٹ مارگیج اف یو وانٹ ٹو گو فار اٹ۔ اچھا جی، اور بینچ مارک ریٹ 5% پہ ہے۔ بینچ مارک ریٹ یہ دیٹ از دا بیس ریٹ جس پہ آپ کو وہ بینکس وغیرہ جو ہیں جو آپ کو جو انٹرسٹ آفر کرتے ہیں ٹو دا انویسٹرز اینڈ آل دیٹ، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ تو بینچ مارک ریٹ جو ہے 5% ہے، پرائم ریٹ از 7.2%۔ اب آپ کے جو ہیں ڈفرنٹ ریٹس ویری کر رہے ہیں جی اس وقت۔ اگر کچھ دوست جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب تو خیر تھنگز آر امپروونگ، اور پہلے یہ تھا کہ لاسٹ ایئر میں نے کافی دوستوں کو کہا تھا کہ جی if you're buying a property don't go for a longer term mortgage، وہ لانگر ٹرم میں obviously آپ you'll be locked up for 5 years، تو یہ تو ایک سال ڈیڑھ کے اندر مارگیجز کافی نیچے آ جائیں گے ریٹس وغیرہ، so don't lock yourself up for a longer period of time۔ تو اس پہ کافی دوستوں نے اس کو سنا، میری اس ریکمنڈیشن کو ایکسکیوز می، انہوں نے اس پہ عمل کیا، دے ایکٹڈ اپون اٹ۔
اور وہ اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی بڑی اچھی ایڈوائس تھی, تو ریٹ سے نیچے آنے شروع ہو گئے ہم, تو انہوں نے 1 year 2 years کے لیے لی تھی. اوبیسلی تھوڑا ریٹ تھوڑا سا آپ کو فار ٹائمنگ تھوڑا بہت پنچ کرے گا, لیکن اگر اس میں آپ جس طرح یہ آپ 2 years کے لیے آپ دیکھیں نا جی, 1 year کا ریٹ جو ہے اس وقت جو ہے 1 year مارکیٹ پہ جاتے ہیں 6.2% ہے, اور اگر 2 years پہ جاتے ہیں تو 5.79 which is a good rate. تو یہی ریٹ جو تھے پہلے بھی اسی رینج میں تھے, تو اس لیے میں دوستوں کو یہی کہا تھا کہ 2 years یا میکس 3 years تک آپ جائیں, اس سے زیادہ نہ کریں. ڈونٹ گو فار 5 years فکس ریٹ, بیکاز اس پیریڈ میں آپ لاک اپ. اب دیکھیں نا, اب یہ 3 years کا ریٹ جو ہے جی فکس یہ 4.9 سوری 4.99 پہ آپ کو جی مل رہا ہے. اچھا 4 years کا تھوڑا زیادہ ہے, وہ 5.04 پہ دے رہے ہیں, 5.5 بھی ہے اس میں, اور 5.5% بھی ہے. اب 5 years فکس جو ہے جی اس میں ایک کافی اچھی ہے, اس میں اب 3 ڈفرینٹ بینکس آفر کر رہے ہیں جی. کچھ جو ہیں وہ 4.94 4.9 4.92 اور میرے پاس جو ریٹ آیا جی وہ 4.84 کا ہے, وچ از اے ویری گڈ ریٹ. اچھا اس میں اب 2-3 چیزیں ہیں جی, تھوڑی سی میں اس میں آپ کو فردر کلیریفائی کر دوں. اور یہ پوسٹڈ ریٹ جو ہیں وہ اور ہیں, یہ جو وہ لوور ریٹس ہیں جو بینکس آپ کو آفر کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے جی کہ آپ کا اب یہ اے لینڈرز جو ہیں, اے لینڈرز آپ کے جتنے 5 بگ بینکس ہیں اور جو بھی مین آپ کے اس وقت ہیں وہ یہ اے لینڈرز میں آتے ہیں جی. اب اے لینڈر آپ کو جو 5% پہ دے رہے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر کر رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جی, جیسے میں نے پہلے بھی آئی تھنک یہ پروگرام میں مینشن کیا تھا, there are 2 types of mortgages. ایک ہوتی ہے جی ہائی ریشو مارگیج جس کو انشورڈ مارگیج بھی کہتے ہیں, اور سیکنڈ ہوتی ہے جی کنونشنل مارگیج. اچھا اس میں ڈفرینس یہ ہے جی کہ ہائی ریشو مارگیج جو ہے اس میں جو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, if your down payment is less than 20% of the purchase price, so that is called high ratio mortgage or insured mortgage, because اس میں پھر آپ کا جو CMHC ہے, Canada Mortgage Housing Corporation, that kicks in. So they have to insure those funds on behalf of the bank. تو اس کا ایک انشورنس پریمیم ہوتا ہے جی, ڈپینڈنگ upon the mortgage amount or the value of the property. وہ انشورنس پریمیم جو ہے جی وہ دیٹ از ایڈڈ ٹو یور, وہ چارج کرتے ہیں, وہ آپ نے پے نہیں کرنا ہوتا, وہ آپ کی مارگیج اماؤنٹ میں اس کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں, اٹ از ایڈڈ ٹو یور مارگیج اماؤنٹ, تو وہ آپ کی پیمنٹس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہائی ریشو مارگیج میں اب CMHC انوالو ہیں, دیر 2 approvals are also involved. پہلے تو ہے پورا کیس آپ کا جو ہے وہ اسکروٹنائز ہوگا, اس کے بعد بینک اس کو اپروو کرے گا. جب بینک اس کو اپروو کرتا ہے تو پھر وہ دے سینڈ دیٹ یور فائل ٹو CMHC. اٹس اے کراؤن کارپوریشن, کینیڈا مارگیج ہاؤسنگ کارپوریشن. تو CMHC کو اپنی جو فائل بھیجتے ہیں فار سیکنڈ اپروول, اور آپ کہہ لیں گے فائنل اپروول. بینک نے اپروو کر دیا, بینک نے کہا جی CMHC کو بھیج دیا ہم نے. اب CMHC سارا اس کو جو ہے اس کو ریویو کرے گا اس فائل کو, اور وہ دیکھیں گے ایوری تھنگ از ان پلیس, ایوری تھنگ از انٹیکٹ, ایوری تھنگ از گڈ, ایوری تھنگ از, تو وہ پھر CMHC اس کو اپروو کرتا ہے, وہ ہے سیکنڈ اپروول ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ CMHC دے چارج دیٹ انشورنس پریمیم جو بھی ان کا ہے, ایز اے سیٹ کے ڈپینڈنگ اپون دا مارگیج اماؤنٹ, وہ اس میں آپ کی جو مارگیج اماؤنٹ ہے اس میں وہ ایڈ ہو کے آپ کی وہ مارگیج پیمنٹس بن جاتی ہیں. اب اس میں جو ایک جو رسکی کام یہ ہے کہ اگر آپ 20% سے کم آپ ڈاؤن پیمنٹ کر رہے ہیں, اگر بینک نے اپروو کر دیا بٹ فار اینی ریزن CMHC نے اس کو ڈکلائن کر دیا, تو پھر آپ کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. ہائی ریشو مارگیج کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اگر بینک نے اپروو کر دیا, بینک نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے اپرووڈ ہے, لیکن فار اینی ریزن وہ CMHC تو ظاہر ہے اس کو دوبارہ سے کرے گا, بیکاز وہ جو فنڈز ہیں جو آپ کی مارگیج فنڈز ہیں ان کو انشور کر رہے ہیں آن بہاف آف دا بینکس. کل کو اگر آپ جو بھی بائر ہے
وہ ڈیفالٹ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں جی میں نہیں کرتا, تو آپ کی پراپرٹی ریپوزیس ہوتی ہے, تو وہ آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں, تو وہ جو فنڈز ہیں وہ CMHC پیز ٹو دا بینک, کیونکہ وہ انہوں نے انشور کیے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ ایک رسک اس میں انوالو ہے. دوسری میں نے بات کی کنونشنل مارگیج. کنونشنل مارگیج یہ ہے جس میں 20% اور مور آپ یو پٹنگ ڈاؤن, سوری میرا آج تھوڑا میں کوئی پڑا, ٹورڈز یور پراپرٹی. تو اس میں یہ ہے جی پھر اس میں ریٹ چینج ہو جاتے ہیں جی. اب دیکھیں نا وہ کلواتی ہے کنونشنل مارگیج از کالڈ uninsured mortgage, because اس میں پھر CMHC is out. اس میں صرف you need only one approval from the bank, اور بینک اپروول کرتا ہے اور بینک کی فنڈز وغیرہ جو ہے وہ ڈش آؤٹ کرتا ہے. اس میں CMHC کا کوئی کام نہیں ہے. جس میں دو چیزیں ہیں, 20% اور زیادہ مور پیمنٹ آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے تو ایک تو آپ کی جو CMHC کی انشورنس ہے جو آپ کو چارج ہونی ہے وہ بچ جائے گی آپ کی, اور اس میں صرف ایک ہی اپروول انوالوڈ ہے, اور وہ اس بینک نے آپ کو اپروو کیا. اور ٹھیک ہے جی, ہر بینک کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ٹو کوالیفائی پیپل اور دا پرچیزر فار دا مارگیج. سپوزنگ گاڈ فاربڈ آپ کو بینک اے نے آپ کے پاس 20% ہے اور 20% یا سے زیادہ آپ ڈاؤن کر رہے ہیں, کنونشنل مارگیج سچویشن ہے آپ کی, لیکن فار اینی ریزن بینک نے کسی وجہ سے آپ کو ڈکلائن کر دیا, تو یو کین گو ٹو اندر بینک, یو کین گو ٹو بینک بی, بینک سی, کیوں ہر ایک کا اپنا ڈفرنٹ کرائٹیریا ہے جی ٹو لک ایٹ دا اپلیکیشن. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کچھ لینٹ ہیں, کچھ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں, تو اس حساب سے یہ ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے جی کہ اگر ایک بینک نے ریفیوز کر دیا تو پھر دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے. لیکن ہائر ریشو مارگیج میں یہ ہے, بینک نے اپروو کر دیا, اگر CMHC نے ڈکلائن کر دیا پھر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. دین یو ہیو ٹو لک فار اے پرائیویٹ لینڈر. ٹھیک ہے جی, پرائیویٹ لینڈر کے ریٹس بھی ہیں, وہی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. تو اس وقت جو ہے جی آپ کے جو انشورڈ کا ریٹ ہے نا جی لیس دین 20% والے, وہ تو آپ کو 4.94 اینڈ 4.84 یہ ریٹس اس رینج میں آپ کو مل رہے ہیں اور مل سکتے ہیں. اور جو کنونشنل ریٹ مارگیج میں نے کی وہ 5.5 5.4 یعنی کہ اس رینج میں ہے, 5.3. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آگے چل کے بائی دا اینڈ آف دس منتھ یہ ریٹس اور نیچے آ جائیں گے. میں آج کے کرنٹ آپ کو ریٹس بتا رہا ہوں, کرنٹ سچویشن جو اس وقت ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹی. اب کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ ایک تو ہے اونر آکوپائڈ, دوسری ہوتی ہے جی انویسٹمنٹ پراپرٹی, انکم پراپرٹی کہہ لیں, انویسٹمنٹ پراپرٹی کہہ لیں, یا آپ نے کوئی پراپرٹی لی اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا, اس پہ ریٹ ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ بیکاز دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور انویسٹمنٹ پراپرٹی. تو انویسٹمنٹ پراپرٹی کے اوپر وہ تھوڑا سا پریمیم بڑھ جاتا ہے جی. بینکس آپ کو چارج کرتے ہیں, وہ آپ کا جا سکتا ہے 5.7 کے اوپر, 5.8 کے اوپر. آج کی بات کر رہا ہوں, بلکہ میں نے ابھی ایک بینک سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم انویسٹمنٹ پراپرٹی کو 5.6 5.5 5.6 میں کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک اچھی ہے کہ وہ بھی ریٹ نیچے آ گئے ہیں 5.5 پہ, بلکہ اور نیچے آ رہے ہیں ابھی. 5 اگر آپ کو مل رہا ہے اپنے لیے, 5.1 اگر آپ کو اونر آکوپائڈ کے لیے مل رہا ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کے لیے اگر 5.4 5.5 از اے گڈ ریٹ. بلکہ مجھے ابھی ایک ٹیکسٹ آیا تھا کسی کے لیے, میں نے انکوائری بھیجی تھی ایک بینک کو, تو انہوں نے 5.4 مجھے کیا تھا. وہ ملٹی پلیکس یونٹ بلڈنگ تھی, اس میں کافی سارے. تو میں نے کہا جی یہ تو ٹوٹل پیور انویسٹمنٹ کے لیے ہے, اس میں اتنے ٹیننٹس ہیں, کیا ہوگا, تو کیا ریٹ آفر کرے گا. تو ابھی ایک بینک نے مجھے آج ہی بھیجا ہے, انہوں نے کہا جی 5.4 پہ ہم کر دیں گے, وچ از گڈ ریٹ. اچھا جی, ویریبل کا میں نے بتایا آپ کو, انشورڈ ان انشورڈ کا, وہی اس وقت 6% پہ آپ کو 6 سے 6.2 6.3% میں آپ کو ویریبل مل سکتا ہے. پرائم میں نے بتایا آپ کو اسی ریٹ پر ہے. کانٹریکٹ ریٹ آپ کا +2%, وہی جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا ایگریڈ ریٹ ہے جو بینک نے آپ کو آفر کیا, اس پہ 2% ایڈ کر کے آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی کوالیفائنگ میں کافی دوستوں کو پرابلم آ رہی تھی,
जिसकी वजह से वो कुछ लोग रुक गए कि यार अभी क्या परचेज करने लगे, बट दिस इज़ द बाइंग टाइम। डी काफ़ी कुछ है जी, बी लेंडर्स भी हैं, उनके रेट्स भी हैं, सी लेंडर्स भी हैं, प्राइवेट लेंडर्स भी हैं, ही लॉक जिसे कहते हैं, इसमें सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करते हैं और उसमें उनको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये मैं नेक्स्ट में करूँगा। ये टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की रिपोर्ट आई है लास्ट मंथ की कि क्या इसमें सेल्स की क्या पोजीशन है, प्राइसेस किधर जा रही हैं, सेल्स क्या, और इट हैज़ बीन अ वेरी हेल्दी मंथ लास्ट मंथ। काफ़ी सेल्स हैव इंक्रीज्ड, काफ़ी उस पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैव गॉन अप, तो उसमें जो है काफ़ी बात करूँगा। एक मैं जल्दी अब करूँगा कुछ ऐसे दोस्त जो कि एक प्रॉपर्टी, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आई है जी हैमिल्टन के एरिया में। हैमिल्टन का बड़ा एक अच्छा एरिया एंकास्टर। एंकास्टर में जी एक 4 बेडरूम डीटैच्ड होम इस वक्त अवेलेबल है जी, और बड़ी अच्छी प्राइस पे है जी। इसकी 2 बेडरूम 4 बेडरूम है और 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट है उसका जी, वॉकआउट है, मेजर प्लस पॉइंट, जो कि आप इजीली उसको $2,000 पर मंथ के ऊपर उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, एयरबीएनबी भी कर सकते हैं आप। हमारी कॉल है जी, देखते हैं। हेलो, Realtors Cafe. Hi there. I have a question. Yes. Actually, I want to buy a house in Dubai. In I Dubai. want to invest there. So, on which price I can get the mortgages? Like, how much I have to give the down payment? Okay, I'll answer your question. So, if it's a condo apartment, then how much? Okay, I'll answer your question right now. Thank you. Thanks for your call. Thanks. यानी कॉल आई वो दुबई के बारे में पूछ रही थी। दुबई के लिए जी बेहतर है कि मोस्टली इन दुबई देयर आर ऑल कैश बायर्स। समटाइम्स अगो और फ्यू इयर्स अगो देयर वाज नो मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट दुबई में, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। अब जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, पीपल हु लिव देयर, वर्किंग देयर, उनके लिए आई मीन दे हैव डिफरेंट बैंक्स आर ऑफरिंग फॉर non-resident investors like those who are international investors कह लीजिए आप। Non-resident means those who do not live there in Dubai, like people from Canada living here but they want to invest in Dubai. उनके recently they have started, few banks have started, उसमें minimum 50% down payment है, whether you're buying a condominium, whether you're buying a villa or whatever. The 50% of the purchase price you have to put down, 50 to 60, but up 50 पे बात you can I think you will be able to qualify, and then they will have to check your international credit, your financial worthiness wherever you are. On the basis of that, then they will process your application. So minimum answer to your question is the minimum 50% of the purchase price जो है वो you have to put down, and mostly they are majority of the people they're all cash buyers. But anyways, if you have any questions, if you wanna buy a property, call me and I can discuss with you. If you wanna buy in a secondary market, which secondary market is already available, or off plan, which we call pre-construction here in Canada. तो आपको if you need any kind of help, give me a call. My number is 416-570-1228. So I can sit down and help you and go through all the projects with you, and no problem. If you're ready to buy, we'll get you a property in Dubai. So there's no problem. So once again, my number is on the screen. So call me anytime, 416-570-1228. So coming back to this quickly, I was talking about this property in Ancaster, 4 bedroom in the main house, 2 bedroom basement apartment, walkout basement, which can be rented out for $2,000 a month minimum. And if you go for Airbnb, you can make more, with 5 washrooms. This is a great property, and please give me a call. And it's they're asking is $2 million. But I think we can get a deal. 1.9 they are willing to मैं अब आपको सब कुछ बता रहा हूँ but give me a call if you're interested in this property. We probably can get you a great deal. It's a big property, good property, beautiful property,
and newer properties, not that old. Or if you're interested in a cottage, beautiful cottage is available in Dunville area, Low Banks in Dunville. It's right on Lake Erie. ठीक है जी, 3+1 bedrooms, 4 washrooms, beautiful property, 100 feet front by 180 deep, and from one side is 196. It's a beautiful property, and Airbnb पे ये चल रही है जी property. अगर आप वहाँ खुद मूव नहीं करना चाह रहे, this is a good investment property. You can, Airbnb, you can, because it's right on the lake. Beautiful property. Give me a call if you're interested in this property. There's another property in Mississauga, the 4-bedroom detached home plus 1 bedroom finished basement apartment with separate entrance. It's also walkout, in fact, and it has 5 washrooms. Beautiful property in Meadow Village area. So if you, और इसके अलावा और काफ़ी सारे हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिला. न्यू प्रोजेक्ट्स, काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्डोमिनियम्स, टाउन होम्स, डिटैच्ड होम्स लॉन्च हुए हैं और कुछ हो रहे हैं नेक्स्ट वीक. तो वो ही मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन. डिफरेंट एरियाज, नॉट ओनली GTA, आउटसाइड GTA, हैमिल्टन है, ब्रेंटफोर्ड, पेरिस, किचनर, कैम्ब्रिज, वाटरलू, नियाग्रा फॉल्स, एवरी गुएल्फ, हर जगह ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, आपको राइट वे अपने मार्केट से बाय करना है, और यू वांट बुक विद द डेवलपर, वी हैव सम स्पेशल VIP ब्रोकर इंसेंटिव्स, वो हम आपको जो है वो आपको दिलवा सकते हैं. सो गिव अस अ कॉल and we'll be very glad to help you out and assist you in your real estate purchase. So anyways, time हो गया जी, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन I don't have the time to, probably next show में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा. So thank you very much for watching Realtors Cafe with Azfar Tahir. Keep watching Realtors Cafe, or please keep shooting your emails to us. बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के. और कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ let me know. Once again, our email is voiceoftorontotv@gmail.com. So until next time, bye-bye. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Azfar Tahir, your full-time realtor for life.